کھانے کے تعلق سے میں، کیونکہ لائف اسٹائل کا ایک تعلق جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء سے بھی ہے، اس سلسلے میں قرآن کا واضح حکم ہے کہ لوگوں زمین میں جو حلال اور طیب چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب یہاں میں آپ سے عرض کروں کہ حلال کیا ہے؟ اگر سمپلی ہم کہیں تو جو چیز حرام نہیں ہے، اور حرام چیزیں قرآن نے لسٹ کر دی ہیں، لیکن ہر حلال چیز کے لیے ضروری نہیں ہے آپ استعمال کریں۔ آپ کو استعمال کرنے کے لیے جو گائیڈنگ چیز دی گئی ہے وہ ہے طیب، اور طیب جو ہے اس کے مادے میں بہت سارے معنی نکلتے ہیں، جس میں ایک معنی، ایک مفہوم جو ہے وہ نیوٹریشس کا ہے، بینیفیشیل، سم تھنگ وچ از نیوٹریشس اینڈ بینیفیشیل فار یور باڈی۔ آپ کے جسم کے لیے جو چیز غذائیت بخش ہو اور فائدے مند ہو اس کو آپ کو استعمال کرنا ہے۔ تو اس حساب سے دیکھیں تو جو بھی تمام اشیاء غیر طیب ہیں، یعنی جو جسم کو فائدہ نہیں دیتی بلکہ جو ڈیسائیڈڈلی ہارمفل ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ان کے استعمال سے نقصان ہوتا ہے، ان چیزوں کو تو استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے۔ مثال کے طور پر یہ تصویر جو ہے یہ نارمل لنگس کی ہے، اور دوسرا لنگس جو گندا آپ کو میلا دکھ رہا ہے ان صاحب کی یا صاحبہ کی ہیں جو بیڑی سگریٹ پیتے ہیں، تمباکو کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ غیر طیب چیز ہے، حلال تو ہے ہی نہیں لیکن آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جسم ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، ہمیں ایک مشن پہ بھیجا گیا ہے، ایک کام دیا گیا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ الگ الگ لوگ الگ الگ چیز سمجھتے ہوں گے، میں یہی چند آیتیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں اسی کی روشنی میں، کہ وہ کام یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو، اپنے قلب کو قلب سلیم کے قالب میں ڈھال لیں، اپنے نفس کی گرومنگ ایسی کر لیں کہ وہ جنت کے معاشرے کے لائق ہو سکے، تاکہ جس وجہ سے ہم زمین پہ بھیجے گئے تھے اس مرحلے سے نکلیں اور اپنے قلب کو قلب سلیم بنا سکیں۔ یعنی وہ عمل صالح کر کے، جس کو جیسے میں ذکر کر رہا تھا کہ ایمان کے ساتھ ہمیشہ جوڑ کے آیا ہے، کیونکہ جو عمل صالح نہیں ہے وہ مفسد ہے، کیونکہ دو ہی کیٹیگریز ہیں جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں، اور اسی لیے فساد کے تعلق سے کلیئر کٹ حکم ہے کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ فساد مت پھیلاؤ دنیا میں، زمین پر، جبکہ اس کی اصلاح کی جا چکی ہے، اور اگر تم مومن ہو، تم سمجھو تو یہی تمہارے لیے اچھا ہے۔ ان کنتم مومنین شرط ہے کہ اگر تم مومن ہو، یعنی مومن کبھی فساد نہیں پھیلائے گا، کیونکہ ایک بات تو یاد رکھیے کہ مومن جو ہے وہ ایمان والا ہے، اور مومن جو ہے اس کے مفہوم میں ایک اہم مطلب جو ہے وہ یہ ہے، مفہوم اس کا کہ دی گارنٹر آف پیس، امن کا ضمانتی، امن کی ضمانت دینے والا، تو وہ تو فساد پھیلا ہی نہیں سکتا، کسی بھی طرح کا جھگڑا بھی نہیں، اور کوئی اور انیکوالٹی، امبیلنس، امپیورٹی، پولوشن نہیں پھیلائے گا، کیونکہ یہ سب چیزیں فساد کے دائرے میں آتی ہیں۔ جو فساد پھیلانے والے ہیں قرآن ان کو مفسدین کہتا ہے، جو اصلاح کرتے ہیں ان کو مصلحین کہتا ہے، اور وہ عمل صالح کہلاتے ہیں، اور یہ ایمان کے ساتھ جوڑ کے آتے ہیں کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو عمل صالح کی اہمیت کیا ہے؟ بیکاز دے آر دی کریکٹیو میجرس۔ جن لوگوں نے دنیا میں غلطیاں کر رکھی ہیں، خرابیاں پھیلا رکھی ہیں سماجی طور سے، انوائرمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، یعنی انوائرمنٹل پولوشن کہہ لیجئے یا سوشل انیکویلٹیز کہہ لیجئے، جس میں فائنینشیل بیسس پہ یا کاسٹ کے بیسس پہ ناہمواریاں اور انیکویلٹیز پیدا کی گئی ہیں، ان سب کو درست کرنے کا کام عمل صالح کا حصہ ہے۔ دوسری ایک چیز جو ایک نقصان دہ چیز ہمارے یہاں بہت چلن ہے وہ پان مسالے اور گٹکے ہیں۔ اس سے جو منہ کا کینسر ہوتا ہے، ایک صرف ایک ریپرزینٹیو تصویر اس کی ہے جو یہ منہ میں کینسر ہو جاتے ہیں پان مسالے اور گٹکے کھانے سے، کیونکہ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو بہرحال طیب نہیں ہے اور ہم استعمال کرتے ہیں، نقصان دہ۔ یہاں پہ پھر اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے کہ آپ سے پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، کہہ دیں تمہارے لیے پاک یعنی طیب چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ تو طیب چیز ہی حلال ہے، جو چیز طیب نہیں ہے یعنی جو نیوٹریشس نہیں ہے، جس میں غذائیت نہیں ہے، وہ ہمارے کھانے کے لیے جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ اب یہاں ایک چیز کو اور ذکر کر دوں کہ میں نے تمباکو کا تو ذکر کیا، لیکن ہمارے مشروبات میں، ہمارے ڈرنکس میں ہم سب کی اکثریت کے فیوریٹس جو ہیں وہ کولڈ ڈرنکس ہیں، کاربونیٹڈ ڈرنکس۔ ان کے نام میں نہیں لوں گا، مناسب نہیں ہے اس پلیٹ فارم سے نام لینا، لیکن جو کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ڈیزالو کی جاتی ہے اور اسی سے وہ فز پیدا ہوتی ہے،
جو فس کر کے آواز نکلتی ہے نا جب آپ کھولتے ہیں بوٹل کو، یہ فس جو ہے یہ اسی ڈیزولو کاربن ڈائی آکسائڈ کی ہے. اور ابھی بھی جو میں بتا رہا تھا فوٹو سنتھسس کے کنٹیکسٹ میں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ اینیمل بلکہ ہر لیونگ تھنگ کا ایکسکریٹا ہے، فضلہ ہے. ہر جاندار سانس لینے کے پروسیس میں کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکلتا ہے، آکسیجن اندر لیتا ہے. اور جو میں ہموار تقسیم کی بات بتا رہا تھا ڈیفیوژن والی، یہی ڈیفیوژن ہمارے اگر پھیپڑوں میں نہ ہو تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا باہر نکلنا، آکسیجن کا ایبزارب ہونا ہیموگلوبن میں، یہ بھی ڈیفیوژن پہ بیسڈ ہے. وہی قانون جو ہر چیز کو زیادہ والی جگہ سے کم والی جگہ طرف لے کے جاتا ہے، جو پوری نیچر میں ہمیں دکھتا ہے، ہمارے جسم میں بھی کام کر رہا ہے. لیکن ہم اپنی زندگی میں اپنے وسائل کو، اپنے ریسورسز کو اس بنیادوں پہ ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتے، جبکہ میں اس کے بنا سروائیو نہیں کر سکتا. بڑی عجیب بات ہے. اور اس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ کوئی شخص کیسا بھی منکر خدا ہو یا اللہ کا باغی ہو، لیکن اس کے بنیادی جسمانی افعال جو ہیں وہ اللہ کے تابع ہی چلتے ہیں. اسی لیے ہمیں اللہ نے بہت آزادی دے، لیکن ہمارے جسم کے جو کروشل سسٹمس ہیں ان پہ ہمیں کنٹرول نہیں دیا. میں اپنے سرکولیٹری سسٹم کو، ریسپریٹری سسٹم کو، ڈائجیشن کو نہیں کنٹرول کر سکتا. نروس سسٹم کو امپروو کر سکتا ہوں، کنٹرول نہیں کر سکتا. تو جو بیسک فنکشنس ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نفس کا کنٹرول نہیں دیا. باقی ہر چیز میں چوائس ہے، آپ جو چاہے کریں، لیکن کیونکہ پھر آپ زندہ ہی نہیں رہ سکتے، وہاں آپ نے دخل اندازی کری تو مارے جائیں گے. تو وہ کنٹرول اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. تو ہمارا بنیادی یعنی جسم کے بیسک فنکشنز اسی بیسس پہ چلتے ہیں. کاربونیٹڈ ڈرنک کو کسی بھی برانڈ کی ہو، آپ ایک دن اگر اپنے ہاتھ سے اپنا ٹوائلٹ دھوتے ہیں جو دھونا چاہیے، تو بجائے تیزاب یوز کرنے کے کسی کاربونیٹڈ ڈرنک کی بوٹل کو یوز کیجئے، آپ دیکھیں ٹوائلٹ ایک دم چمک جائے گا آپ کا، کیونکہ ڈائلیوٹ ایسڈ ہوتا ہے. کاربونک ایسڈ ہوتا ہے، جو لوگ بیسک کیمسٹری سمجھتے ہیں ڈال دیں گے کہ CO2 + H2O کیا بنتا ہے، SCO3 بھرے گا، کاربونک ایسڈ بنتا ہے، تیزاب ہوتا ہے. دوسرے اس میں جو مٹھاس ہے، جو فلیور ہے، وہ کیمیکلز کا ہے. یعنی آپ پیسے دے کے وہ کیمیکلز خرید رہے ہیں جو کسی طرح سے بھی آپ کی باڈی سے کمپیٹیبل نہیں ہے، کیونکہ کوئی ان آرگینک کیمیکل باڈی کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہوتا. ہماری باڈی صرف آرگینک چیزوں کے ساتھ کمپیٹیبل ہے. اس کا سب سے واضح ثبوت یہ ہے کہ آپ اپنی بنیان نائلون کی نہیں پہن سکتے، کاٹن کی پہنیں گے. کوئی سنتھیٹک کپڑا لے کے بنیان سے دیکھیں شرٹ پہن لیں گے اوپر، لیکن انر جو ہے آپ کو کاٹن کا چاہیے. باڈی ریئیکٹ کرتی ہے، الرجیز ہوتی ہے. تو جب اوپر سے باڈی ریئیکٹ کرے گی تو اندر سے نہیں کرے گی. تو اس لیے اندر کے ریئیکشنز بہت سارے ہیں باڈیز کے جو ہمارے لائف اسٹائل کی وجہ سے ہمیں ظاہر ہوتے ہیں. وہ لائف اسٹائل میں سرسری طور سے ذکر کر دوں کہ اس میں ہمارے وہ کھانے بس صرف کاربونیٹڈ ڈرنک کے نہیں ہیں، بلکہ وہ تمام کھانے جس میں کیمیکلز ملائے جاتے ہیں. جتنے پروسیس فوڈ ہوں، چاہے جیمس ہوں، چاہے ایوری تھنگ پروسیسڈ، جو شیلف لائف رکھتی ہے، شیشی میں مل رہی ہے، اس کے اندر کیمیکلز ملائے جاتے ہیں اس کو شیلف لائف دینے کے لیے، اس کو فلیور دینے کے لیے، اس کو ٹیسٹ دینے کے لیے، اس کو زنگ دینے کے لیے. اور اس کی لسٹ ہوتی ہے کہیں کہیں پہ دی ہوئی، کہیں کوڈ میں ہوتی ہے کہ E603 لکھا ہوا ہوگا. اب آپ نیٹ پہ دیکھ لیجیے اس میں کیا کیا کی لسٹ ہوتی ہے کیمیکلز کی. یہی کیمیکلز ہمارے کریمز میں، لوشنس میں، کاسمیٹکس میں، ایلوپیتھک میڈیسنس میں اور کھانے کی ڈریسنگس میں. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو چیز گھر کی بنی ہوئی ہے، ہاتھ سے بنی ہوئی ہے، یعنی علاقے کی بیکری سے بریڈ لے لیں، بہتر ہے کہ آپ وہ کسی کمپنی کی بریڈ لے کے آئیں جو کہاں سے بن کے کس طرح سے پریزروڈ آ رہی ہے. اس طرح لوکل بزنس کو بھی سپورٹ ملتی ہے، آپ کے علاقے کی بیکری بھی سپورٹ پائے گی، کاروبار چلے گا اور آپ کو بھی ایک بہتر پروڈکٹ ملے گا. جیم، جیلی، چٹنی، سافٹ ڈرنکس، دیکھیے میں نے بچپن میں دیکھا ہے، جیسے میں نے کہا میں دہلی کی پیدائش ہے میری، کہ کتنے طرح کے پھلوں کے شربت بنا کرتے تھے. املی کا بھی بنتا تھا، کیری کا بھی بنتا تھا، فالسے کا بھی بنتا تھا، بیل گری کا بھی بنتا تھا، ٹھنڈائیاں بنتی تھیں، ستو بنتے تھے. آج تو بہت سی جنریشن ستو نہیں جانتے کیا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈرنک زنگ دے دی انہیں، کیونکہ ہیرو ہیروئن اس کی پبلسٹی کر رہے ہیں. ہم سب بھی دیکھیے، جب ہم خود بھی مہمانوں کو یہی زہر سرو کرتے ہیں تو ہم ایک ٹیسٹ اپروول دیتے ہیں بچوں کو کہ دس از پرمیسیبل. ہم گھر میں چھاچھ استعمال کرتے، لسی استعمال کرتے، ستو استعمال کرتے، تو انہی ویلیوز کو بچہ لے کے بڑا ہوتا. یہی ایتھوس اس میں ڈیولپ ہوتے.
تو ذمہ دار تو ہم ہیں کہ ہم نے جنریشنز کو اگر کٹ آف کر دیا اچھی چیزوں سے، تو وہ ذمہ داری اس نئی نسل کی نہیں ہے جتنی ہم لوگوں کی ہے جنہوں نے بچوں کو گروم کیا ہے. تو جتنے فاسٹ فوڈس ہیں اس پہ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، میں صرف قرآن کے کنٹیکسٹ پہ بتا رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں طیب کے دائرے میں نہیں آتی، کیونکہ فلی نیوٹریشس نہیں ہیں، دے آر ناٹ ریئلی بینیفیشیل فار دی باڈی، اس لیے طیب نہیں ہے.